بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یاجوج اور ماجوج وہ وحشی، ظالم اور خونخوار لوگ ہیں جو تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں ہوں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ کے حکم سے ان کا بند کھول دیا جائے گا۔ وہ پوری انسانیت پر ٹوٹ پڑیں گے اور زمین کا خشک و تر سب کھا جائیں گے۔ ان درندہ صفت انسانوں کے بارے میں ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی۔ یاجوج اور ماجوج انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک فنا کر دیتے تھے۔ یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ عام انسانی شکل و صورت اور قد و قامت کے ہیں۔ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو کے آس پاس بتایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسکندر ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے، اور ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین جب اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے دیوار بنائی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قفقاز کے علاقے میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال کہلاتا ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے جو دیوار ذوالقرنین ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو وہ مضبوط دیوار اللہ کے حکم سے ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے گی۔ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر باقی کام کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے انہیں رہائی ملنا ہوگی تو وہ پھر کہیں گے انشاءاللہ کل آگے کھودیں گے، اور پھر اگلے دن وہ دیوار کھود کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں۔ عام آدمی بھی محفوظ مقامات میں بند ہو کر اپنی جان بچائیں گے۔ باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی قوم ختم کر ڈالے گی اور زمین کے دریاؤں کو بھی چاٹ جائے گی۔ یاجوج اور ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد پوری انسانوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا وقت حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور قتل دجال کے بعد ہوگا۔ یہ لاتعداد وحشی انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کے قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ یاجوج اور ماجوج تیز رفتاری کے سبب ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وہ بحیرہ تبریا، اسرائیل کے شہر تبریاس کے سامنے لگنے والا سمندر ہے، سے گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے۔ وہاں سے جب ان کا آخری گروہ گزرے گا تو دیکھے گا کہ پانی خشک ہو چکا ہے، تو وہ تر مٹی دیکھ کر اندازہ لگائے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ بحیرہ تبریا سے گزرنے کے بعد جب وہ لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیں گے تو بیت المقدس کے قریب جبل الخمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوگا تاکہ وہ سمجھیں کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایک ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر نحف نامی ایک کیڑا بھیجے گا۔ وہ معمولی سا کیڑا ایک ناقابل شکست جسم کو ختم کر دے گا، کیونکہ تمام تر طاقت اور سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں۔
कीड़े की जगह बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे और सबके सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से जमीन का चप्पा चप्पा भरा होगा और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे तमाम जमीन साफ शफाफ हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला जमीन को हुक्म फरमाएंगे कि अपने पेट से फलों और फूलों को उगा दे और असर नो अपनी बरकत को जाहिर कर देगा और इस कदर बरकत जाहिर होगी कि एक अनार एक जमात के खाने के लिए काफी होगा। लोग उसके छिलके की छतरी बनाकर साया हासिल करेंगे। दूध में इस कदर बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध एक बहुत बड़ी जमात के लिए काफी होगा। एक गाय का दूध एक कबीले के सब लोगों को काफी हो जाएगा। एक बकरी का दूध पूरी बरादरी को काफी हो जाएगा। ये गैर मामूली बरकत और अमन व अमान का जमाना 40 साल रहने के बाद जब क़यामत का वक्त आ जाएगा तो इस वक्त अल्लाह ताला एक खुशगवार हवा चलाएंगे जिसकी वजह से सब मुसलमानों की बगलों के नीचे एक खास बीमारी जाहिर हो जाएगी और सबके सब वफात पा जाएंगे और बाकी सिर्फ शरीरों काफिर लोग रह जाएंगे जो जमीन पर खुल्लम खुला जानवरों की तरह बुरे काम करेंगे और ऐसे ही लोगों पर क़यामत आएगी। मुहतरम नाजरीन, अगर आपको याजूज और माजूज के बारे में दी गई मालूमात पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इस तरह के मजीद तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वाक़यात के लिए हमारे चैनल इशाल इस्लामिक स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए।